صبا ایک ذہین لڑکی تھی۔ وہ ہر جماعت میں بہترین پوزیشن لیتی تھی۔ اس کی سبھی ٹیچر اور سہیلیاں اس سے بہت خوش تھیں کیونکہ وہ بہت لائق تھی، کلاس میں پوزیشن لیتی تھی اور اچھے اخلاق کی مالک بھی تھی۔ مگر اس میں ایک عادت بہت خراب تھی اور وہ اکثر جھوٹ بولتی تھی۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کبھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبا نے کسی مقابلے میں شرکت کرنا تھی، لیکن اس میں صبا کے نمبر کم آئے۔ جب اسکول میں اس کی سہیلیوں سے اس کا ناکامی کا سبب پوچھا تو اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا، میرے ابو نے مجھے مقابلے میں شریک ہونے سے منع کر دیا تھا ورنہ میں تو منتخب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر صبا کی سب سہیلیوں نے افسوس کا اظہار کیا اور اس کے ابو پر تنقید کی، جنہوں نے اسے مقابلے میں حصہ لینے سے روک دیا تھا۔ جب صبا کی کلاس ٹیچر نے اس سے پوچھا تو صبا نے کمال ڈھٹائی سے یہی جھوٹ کہانی سنا دی۔ ٹیچر کو بھی بہت افسوس ہوا کہ اس کے ابو نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ مقابلے میں ابھی کتنے دن باقی ہیں، تو صبا نے بتایا کہ چند روز باقی ہیں۔ یہ سن کر ٹیچر نے صبا سے اس کے ابو کا فون نمبر مانگا تو اس نے سوچے سمجھے بغیر دے دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ٹیچر اس کے ابو کو فون کریں گی۔ جب رات کو ابو گھر واپس آئے تو انہوں نے صبا کو اپنے کمرے میں بلایا اور ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا تو صبا نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ ٹیچر نے اس کے ابو سے فون پر بات کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مقابلے میں حصہ لینے سے کیوں روکا۔ اب ابو نے صبا سے کہا، مگر تم نے تو اپنی ٹیچر سے یہ کہا ہے کہ تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تھی، مگر میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھوکلا گئی۔ پھر ابو نے اسے خوب ڈانٹا اور اسے بتایا کہ میں نے تمہاری ٹیچر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ دوسرے دن صبا نے اپنی کلاس ٹیچر اور اپنی سہیلیوں سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔